کرتی ہے. مجھے عزت حسین کی قسم، میں نے نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھا ہے. دنیا کھانے کے لیے پاؤں پکڑتی ہے، کربلا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑتی ہے. کربلا میں کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑے جاتے ہیں. آپ نے دنیا میں بڑے سے بڑے رئیس دیکھے ہوں گے. آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو اور جو چاہے وہ ملے؟ میں کہتا ہوں زندگی میں آپ کی بھی بڑی سے بڑی جرنیز ہوں گی، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے سفر. تو یہ بادشاہ مولا کی قسم ایسا سفر نہیں ہے. نجف اشرف علی بادشاہ سے سفر کا آغاز ہو، اور اس سفر کا کیا معیار ہوگا جس میں منزل کربلا ہو، جس میں نقطہ مرکز ذات حسین ہو. علی بادشاہ سے سفر شروع ہو اور سفر جائے حسین بادشاہ تک. لیکن بندہ کم سے کم پہلے تو یہ دیکھے کہ میں چل کس دروازے سے رہا ہوں، جس دروازے سے آج تک کوئی خالی واپس آیا ہی نہیں. ارے جس سفر کی ابتدا علی بادشاہ کے در سے ہو، اس کی انتہا کیا ہوگی؟ جس کی ابتدا نجف ہو، اس کی انتہا کیا ہوگی؟ علی بادشاہ کا در کوئی چھوٹا در ہے، یا نجف اشرف کوئی چھوٹی نگری ہے، یا علی کسی چھوٹے امام کا نام ہے؟ میں مذہب کی قید و بند میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا، میں ابھی بھی ممبر پہ وہی گزارش کر رہا ہوں، لیکن اس کو ذرا چینج کر کے گزارش کر رہا ہوں. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی شیعہ دے پیر نو آدن، جبکہ علی علیہ السلام کا تعارف یہ نہ ہونے کے برابر ہے. دو ہی تو تعارف ہم لوگوں نے دنیا کو کرائے ہیں. شیعہ دا امام ہے علی، تے دوجہ علی ہوئے جس تلوار چنگی ٹوری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. علی صرف اچھی تلوار چلانے والے کو نہیں کہتے. علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے حکیم کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے خطیب کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے معتبر جج کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے اچھے استاد کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے وفادار دوست کو کہتے ہیں. علی دنیا کے سب سے اچھے بھائی کو کہتے ہیں. علی اس کریم کو کہتے ہیں جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ سوالی نے پوچھا ہو اور علی جیسے عالم کے پاس جواب نہ آیا ہو. دنیا نے نہیں دیکھا کہ بھوکا علی کے در پہ گیا اور علی کے در سے خالی واپس آیا ہو. میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، مجھے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی بندہ ثابت کر دے مانگنے والا گیا ہو علی کے در پہ اور علی کے در سے اسے یا جواب نہ ملا ہو یا اس کی آغوش نہ بھری ہو. علی اتنے بڑے کریم کو کہتے ہیں آؤں گا میں مشی کے سفر پہ، لیکن بات ایک مولا علی پر نہ کروں تو میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا. علی کتنے بڑے کریم کو کہتے ہیں طیب شاہ میں 10 گھنٹے بھی بات کروں تو بات کم ہے. میں مولانا بلال قاسمی کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ بابا نوکر عباس شاہ جی مجلس میں ہے ہی نہیں جو ہاتھ اٹھا کر میرے مرشد کو سلام نہیں کر سکتا. مولانا بلال قاسمی نے تو حد ختم کر دی. فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. جس کے ہاتھوں کا مالک میرا مولا. علی نہ دے. میں ہونے تک ٹیبل نہیں کٹیا، میں گل کر رہا ہوں تو میں کسی نے لڑے بھی نہیں. سر میں اس حساب کا بندہ بھی نہیں ہوں، آپ یقین کیجئے. اب 2024 میں یہ چیزیں اچھی بھی نہیں لگتی. وہ زمانے اور تھے جو 25 سال پہلے گزر گئے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو سن جی من چاہ دے ہو تو من کٹنا ہی نہ پڑے کرم آلے. علی نہ دے تو زمانہ. سوالی 2 قسم کے ہوتے ہیں. سوال 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سوال کرنے میں آتا ہے پوچھنا، ایک سوال کرنے میں آتا ہے مانگنا. نہ کبھی پوچھنے والے مایوس گئے نہ کبھی مانگنے والے. میرے جوان بھائیوں مولا کا واسطہ میرے ساتھ رہنا. میں ابھی تک آپ کے سامنے سے مایوس نہیں گیا. میری کوئی بات ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے سے ضائع نہیں ہوئی. آپ یہ وہ چہرے ہیں، آپ کے بارے میں نے کہا تھا مجھے پہلا خریدار مل گیا. میرے نال رویہ جی پریوں پنچایت والا ماحول ہے، ڈیرے دار مجمع ہے، میرے شیعہ سنی بھرا بیٹھے تے انشاءاللہ شیعہ سنی بھرا رل کے انج ہی رسول اکرم دی اولاد دا ذکر کردے رہے. انشاءاللہ بند ہوویں نو دکاناں جڑیاں شیعہ سنی بھراواں لڑاندیاں یا بھڑاندیاں یا لڑائی کا سبب بنتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اس گھرانے نے مذہب کے لیے کام نہیں کیا، مذہب بنائے ہیں لوگوں نے، دین بنایا ہے اللہ نے. یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا.
میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، علی اتنے بڑے عالم، بسم اللہ، علی اتنے بڑے جج، علی اتنے بڑے کریم، چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ علی سے سوال کرنے والے نے علمی سوال پوچھا اور علی کو جواب نہ آیا۔ چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ سوالی علی کے در پہ مانگنے گیا اور وہ علی کے در سے خالی واپس آیا۔ علی اتنے بڑے عالم کہ بندہ علی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا علی میں سامنے کھلو کے ویکھ رہے ہیں، تسی ایک جگہ تے مطمئن کھلوتے ہو تے پوری دنیا تو سفر کر کے بندے تواڈے کول آ رہے نے تے دنیا دے اوکھے تو اوکھے سوال تے جواب پوچھدے پئے نے تے سرکار تسی ڈھل نہیں لاندے، سوال مکمل نہیں ہوندا تسی فوراً جواب دیندے ہو تو وہ اطمینان رکھ کے واپس ٹر جاندے نے۔ سرکار سوچیا کرو، غور کیتا کرو، تھوڑی دیر جڑا ہے نا غور فکر تے بعد جواب دیتا کرو، تقاضے بشریت ہے، سوال پورا نہیں ہوندا تے جواب دے دیندے ہو۔ سرکار عجیب نہیں لگدا، طیب بادشاہ چوہی صاحب کتنی دعا ہوئے تے علی عباس دے جملے دا حق ادا ہوئے تے میں وہ بندہ دا کیلیبر ویکھنا چاہنا جڑا انجے ہی ذاکر دی محنت نو اگنور کرن دا عادی ہے۔ یا علی سوچ سمجھ کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ جمال کے رخ پہ جلال آ گیا۔ میرے بادشاہ نے فرمایا سوال کرنے والے مجھے انصاف سے بتا، مجھے عدل سے بتا، کتنی انگلیاں تیرے ایک ہاتھ کی؟ کہنے لگا 5۔ علی نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھلا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں جاہل تجھ میں اور علی میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے پوری کائنات۔ ایک بند کریں، ارے جیسے تو اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے ویسے علی کائنات دیکھتا ہے۔ زندگی رہی، میں آدھے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، آدھے سے زیادہ، کبھی زندگی رہی جس دن آپ لوگ مطمئن ہو میں آؤں، یہ جتنی آپ کو میں نے ابھی کوالٹیز بتائی ہیں آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو مجلس سناؤں گا، چاہے تو علی فلسفر سناؤں، چاہے تو علی عالم سناؤں، چاہے تو علی جج سناؤں، چاہے تو علی کریم سناؤں، چاہے تو علی جنگجو سناؤں، چاہے تو علی خطیب سناؤں۔ ارے چشم انسانیت نے علی جیسا خطیب نہیں دیکھا، اس لیے تو سائنٹسٹ نے کہا تھا دنیا والوں افسوس ہے تم پہ کہ تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کر جنگوں میں مصروف کر دیا، کاش تم اسے ممبر دیتے، اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا۔ ایک شعر پڑھاں گا پھر اتے شعر پڑھاں گا پھر اتے شعر پڑھاں گا، مجمع کھلو کے بھی بول پائے گا، مسئلے دا حل نہیں نکلے گا، مسئلوں کا حل بات میں ہے، مجھے بات کرنی ہے، میں گفتگو کو کھیل نہیں بنانا چاہتا، داد ہو جائے گی وہ کام رہ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2024 ہے، کیمرے کے آگے چند لوگ بیٹھے ہیں، کیمرے کے پیچھے دنیا ممبر حسین سے کچھ لینا چاہ رہی ہے، انہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے جن بادشاہوں کا ماننا ہے ان کا لیول کیا تھا۔ سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اور جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، وہ اس لیے کہ مدینۃ العلم نے باب العلم کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی۔ بیچ مجمع سے بندہ کھڑا ہو گیا، بیچ مجمع سے، یہودی تھا اور یہودیوں کا عالم تھا۔ اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا یا علی آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے؟ فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں علی کہہ رہا ہوں ویسے تو اس کی سب پہ نظر ہے لیکن کچھ ایسا ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا۔ جی میں تسی پریشان نہیں ہو گئے تو جی میں پچھلے پریشان نے بابا جی سرکار تواڈے محلے تو نہ ہوں آ رہی ہے نہ ہاں نہ ہی نہ شی نہ اٹ کھ نہیں آ رہا، خدا دی گل نعرے دی اتھو آوے تے آواز اتھو تک آوے، لیکن پہلے میں گل کرنا۔ اب دوسرے تو دوسرے علی کے اپنوں نے کوہنیاں چلائی، ہم روز علی کی وکالت کرتے ہیں، آج علی نے ہمیں پھنسوا دیا، اب کیا کریں گے؟ علی نے کہہ دیا کچھ ایسا ہے جیسے خدا بھی نہیں دیکھتے۔ جب اپنے بیگانوں نے چٹکیاں چلتی دیکھیں تو میرے امام نے سینہ عطر، کیا مزہ ہے اس جملے کا، سینہ عطر پہ 3 بار ہاتھ مار کے خطیب ممبر سلونی نے فرمایا او یہودی عالم سن، سمجھ، یاد رکھ، میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا۔
کہ علی کریم کتنے تھے, علی سخی کتنے تھے, ادھر آتا ہوں. لیکن پہلے یہ سنیے کہ علی عالم کتنے بڑے تھے. مسجد کوفہ کا ممبر میرے مولا کے عزاداران کے سوچ, اب وہ بیچ میں سے نا اسی نے اٹھ کے سوال کیا. یہ اسی کے سوال ہیں جو میں آپ کو سنا. یا علی آپ کے حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی, وہ فرما گئے تھے کنت نبی و آدم بین الماء والتین. ارے میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. یار ایک تو تسی پریشان بڑی جاتی, تھوڑا جا مسکرا کے دیکھو. پہلے روزہ لگے وا تو بندہ چپ بندے نے ویکھ لوے تو کام اکڑ ہے. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے. علی فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی حدیث. اپنے سوال پہ آپ دیکھیں علی بادشاہ سے سوال کرنے کا سوال بھی علی سے ہو رہا ہے, کو ہمارے کلاس ٹیچر سے تو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت بھی نبی تھے, اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے, ان کی رہائش کدھر تھی. میں چاہتا ہوں کہ یقیناً اہل سنت برادران کا بھی مجمع ہوگا, نہیں تو یہاں سے سن ہی لیں گے اس کیمرے کی موجودگی میں. چلیں ایک جملہ شان رسالت کے حوالے سے, اور شان رسالت بھی عام ہم ذاکروں کی نہیں یا علماء یا نعت خانوں کی نہیں, شان رسالت وہ جو علی نے پڑھی ہے. تھا عشق نبی سے پہلے, عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. یا علی ذرا بتائیے تو صحیح کہ اگر اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے. میرا چپ مجمع آپ سبحان اللہ, یہ رہتے کدھر تھے. علی فرماتے ہیں اب تو سوال پہ جواب لے, میں ممبر چھوڑوں. علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. اس نے 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو ان نوری حجابات میں رکھا. اور یہ 1000 سال آپ کی اور ہماری گھڑی کی ٹک ٹک کا سال نہیں ہے. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن. یہ البرٹ آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے E=mc², جس میں 1 سیکنڈ میں روشنی کی رفتار, جسے نظر کا فاصلہ کہتے ہیں, جس میں 1 سیکنڈ کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 مائلز ہے, تقریباً 3.5-4 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ. یہ وہ ہے نوری سال. علی فرماتے ہیں ایک حجاب میں 1000 سال تک میرے آقا کے نور کو اللہ نے رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا, حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا, حجاب عظمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا, حجاب منزلت کے بعد حجاب شہانت میں رکھا, حجاب شہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا, حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا, حجاب مزید کے بعد حجاب حیا میں رکھا, حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا, حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے اللہ کی تسبیحیں کرنے کے بعد 1000 سال تک جب میرے آقا کا نور باہر آ گیا تو یہ وہ حسین ٹائم تھا جب ایک بننے والا تھا, ایک بنانے والا تھا. اس نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا, اس نے کچھ نہیں کیا, وہ بس دیکھتا گیا اور القابات دیتا گیا. وہ دیکھتا گیا, وہ خطاب دیتا گیا, وہ دیکھتا بھی گیا, وہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسول ہے, تو ہی نبیوں کا خاتم ہے, تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے. بابا جی بندہ دسیا جے میرے آقا دا کلمہ گوئے تے ہاتھ کے میں نہیں چاہتا. علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین ٹائم تھا جب وہ خطاب دے رہا تھا اور جواب میں میرے آقا کا نور شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا. علی فرماتے ہیں خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے, خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے, خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے. میں تھکا نہیں ہوں, میں چہرہ ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے کوئی تو ایسا ملے جس کے پاس میری بات کی رد ہو. خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے. علی فرماتے ہیں وہاں اس نے خطاب تمام کیے, یہاں آخری شکرانے کے سجدے سے سر اٹھایا گیا, خطاب تمام ہوئے, سجدے تمام ہوئے. علی فرماتے ہیں یہودی یہ وہ حسین ٹائم تھا جب اللہ نے بس اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا شروع کیا. وہ دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا.
تو ایسا بندہ لبوں میں جملہ آتا، دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. ارے وہ اپنے بنائے ہوئے پر آخری صف تک ہاتھ بلند ہونے چاہیے. بابا طیب شاہ علی فرماتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں وہ عاشق ہوا تو بننے والے کو بنانے والے کی جملہ سننا، بننے والے کو جسے سمجھ نہ آئے اٹھ کے سوال کرے، چپ رہنے کی بابا جی گنجائش نہیں ہے. علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا تو بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. جب گرمی محسوس ہو تو آتا ہے پسینہ. مجھے بھی آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہے. پسینہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ پسینہ لیا، یہ جھٹک دیا. یہ ہے پسینے کی ویلیو جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو ہمیں فطرت میں بتائی گئی ہے، جو ہماری سرشت میں رکھی گئی ہے. اپنا ہوگے یا کسی کا اپنا بھی ہوگے تو بابا جی سامنے تو دل نہیں کرتا اے چاہ کے پرے سٹیا. لیکن میں بتاتا ہوں عشق کسے کہتے ہیں. اس سے حسین عسکری کے پاس عشق کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ نے دیکھا میں نے جو کیا عشق اور میرے محبوب کو پسینہ آیا ہے اور پسینہ بھی پہلا پہلا ہے. ہم اپنے حبیب کے پسینے کو ضائع کریں تو عشق کی توہین ہو جائے گی. ہم پسینہ ضائع نہیں کرتے، ہم پسینہ اکٹھا کر کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ بناتے ہیں، یحییٰ بناتے ہیں. پنڈال اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا، ممبر میں چھوڑے دا پیا. موسیٰ بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں. علی فرماتے ہیں جو پسینہ آیا اس عرق کے قطرات کی تعداد تھی ایک کم 1,34,000 یعنی 1,23,999. علی فرماتے ہیں اللہ نے پسینہ لیا، اللہ نے ایک قطرے کے بدلے میں آدم بنائے، نوح بنائے، عیسیٰ بنائے، موسیٰ. آپ کا چپ رہنا بنتا ہے لیکن چپ رہنا مجھے گوارا نہیں ہے. میں بات سمجھا کے جاؤں گا، مجھے آپ سے دعا چاہیے. پسینے کے قطرے کے بدلے میں نبی بن رہے ہیں. پسینے کی ویلیو یہ ہے کہ یہ آیا، یہ جھٹک دیا. اب مولا جانے اور آپ جانے رکھے سر پہ قرآن اور علی عباس کو جواب دیں کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں؟ ارے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، خضر، الیاس کہتے ہیں. علی فرماتے ہیں آپ سن یہودی، آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے. بھائی بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا میرے آقا کے پسینے سے. علماء، عرفاء، فقہاء، ادباء، خطباء، ان 5 کے 5 طبقوں سے علی عباس عسکری سوال کر کے جا رہا ہے. جو نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خلق ہوئے ان نبیوں کے نام نامی اس میں گرامی کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زمانہ تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں. جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ میں اپنی شہر تو ڈھیر تیل لایا جائے. جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو میرے رسول کے خون سے بنے. شان رسالت بھی ہو گئی اور آپ کو بتا بھی چکوں کہ علی کتنے بڑے عالم. زندگی رہی بہت لمبا مضمون ہے، خدا کی قسم بہت لمبا مضمون ہے. میں کبھی آپ لوگوں کے پاس آؤں، میں انشاءاللہ زندگی رہی میں آپ لوگوں کو آ کے وہ علی سناؤں گا جو اپنے مذہب کی قید و بند میں نہیں ہے. علی شیعوں کے امام ہیں، یہ بات ہو گئی، لیکن علی دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر ہیں. ارے علی انجینئر ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم بیچارے دوہرے انرشیا کا شکار ہیں. تو یہ بادشاہ آپ نے تو یقیناً پڑھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی. ایک ہوتا ہے انرشیا آف موشن اور ایک ہوتا ہے انرشیا آف ریسٹ.
ہم دونوں میں گرفتار ہیں. ہمیں پچھلی جہالت کو توڑنا بھی ہے اور اگلی جدت کو پانا بھی ہے, لیکن ہم بیچاروں کی نیند ختم نہیں ہو رہی. ممبر پہ دل کا دکھ رو رہا ہوں, اور یہاں بھی رو کر جا رہا ہوں, اور پورے دھڑلے سے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دکھ یہ ہے کہ شیعہ لوگوں نے علی علیہ السلام کو شیعہ بن کے سمجھا, اہل سنت بھائیوں نے علی علیہ السلام کو اہل سنت بن کے سمجھا, لیکن دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ علی مذہبی سوچوں میں سمانے والا بادشاہ ہی ہے. جو علی تک آیا ہے پھر وہ خالی نہیں ہے, یہ ایک حقیقت. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن. سارے روزے دار بیٹھے ہیں میرے سامنے, آپ سب کا روزہ یقین, خدا آپ لوگوں کے روزے قبول کرے, خدا مزید توفیق دے. سوال سامعین گرامی یہ ہے کہ ایک روزہ رکھا ہے آپ نے, ایک روزہ رکھا تھا میرے مولا علی نے. اب میں آپ کو دونوں میں فرق بتاتا ہوں. یہ واجبی روزے نہیں ہیں, آخر کو خدا نے فرض کیے ہیں بھائی, مذاق تھوڑی ہے. بندہ کیویں آ کے جو خدا فرض کیتے ہیں تو موڑ رکھنے تو ہیں, ایسا تھوڑی ہے. خدا نے فرض کیے ہیں, اس میں گنجائش ہی نہیں ہے بھائی. بیمار ہے تو اس پہ معاف ہے بھائی, باقی دوسرا رکھ. اور میں کھلے لفظوں میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں, ایک بندہ بیمار ہے, وہ کھا پی رہا ہے, اس پہ روزہ واجب نہیں ہے, لیکن اگر اس کا اپنے کردار پہ کنٹرول ہے, نفس پہ کنٹرول ہے, اس کا کردار پاک ہے, تو وہ کھا پی کر بھی روزے کا ثواب لے رہا ہے. اور ایک بندے کا اگر کردار پاک نہیں ہے تو وہ بھوک پیاس کے بعد بھی کچھ پا نہیں رہا. اس نے کھ نہیں چل بدا پیا, میں ممبر تے اعلان کر رہا ہوں, یہ میری گل یاد رکھے جی. روزہ ایک اور چیز ہے, معذرت چاہتا ہوں. روزہ صبح سے شام تک بھوکے بیٹھنے کا نام اور پیاسے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں 99.99% جو لوگ ہیں وہ پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں, اور پیٹ کا روزہ رکھ کے پھر صبح اپنے کمرے کو بند کر کے اور اتنے پھر بلینکٹ لے کے سارا دن نیٹ فلکس پہ دینے, تو شام دے ٹائم دسترخوان تے افطار دے ویلے آ کے آدھے میرے اللہ میرا روزہ قبول کری. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا بھیا. اسلام کوئی بدھوؤں کا مذہب نہیں ہے, اس میں محمد و اہل بیت محمد کی محنت ہوئی ہے. میری بات یاد رکھیے گا, سر سے پاؤں تک روزہ ہے. ان آنکھوں کا روزہ ہے, میں کوئی حرام چیز دیکھوں نہیں. یہ زبان کا روزہ ہے, میں کوئی غلط چیز بولوں نہیں. ان ہاتھوں کا روزہ ہے کہ یہ ہاتھ کوئی کار حرام کرے نہیں. ان پیروں کا روزہ ہے کہ یہ حرام کی طرف چل کے جائیں نہیں. ان کانوں تک کا روزہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کوئی حرام چیز سنے نہیں, ورنہ صبح سے لے کر شام تک بھوکی بھوکے اور پیاس ہی پیاس ہے. اور میں گل کرتا پیا, تسی ناراض ہو جانا ہے تے اللہ دی قسم ہے میں داد والا لالچ کوئی نہیں, تے تسی سوچدے ہو بھی چنگی بلی داد چھڑ کے کیڑے کمن ٹر گیا. کی اس بندے دا روزہ ہے جڑا روزہ بھی رکھ بابا جی ہم اس مزاج کے ذاکر ہیں, کوئی نہ سنے. اب کیا اس بندے کا روزہ ہے محسوس نہ کیجیے گا. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو وہ کر رہا ہوں, مجھے مولا معاف نہ کریں اگر میری ایسی نہیں. سر یہ حقائق ہے, یہ بندر کا ابال ہے, اس کو میں کہاں کروں, میں کہاں کروں. یہ کلماتی ابال ہے, اس کو پھٹ کے باہر آنا ہے سینے سے اور اس کو ہوا میں گم ہو جانا ہے, لیکن یہ جنریٹ کرتا رہے گا. بھائی وقت تم روزہ نہ رکھ پراوا, وہ تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں, تو دودھ پانی بھی پا رہے ہیں, تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں, تو کھجوراں دا ریٹ بھی چاڑ رہے ہیں, تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں, تو دہی دا ریٹ بھی بتا رہے ہیں, تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں. سر جی پاکستان سلطنت خدا داد ہے, خدا اس وطن عزیز کو سلامت رکھے. سرکار یہ جو آپ کا پاکستان ہے, اس پاکستان میں سبز کی جھنڈے میں سبز کی جگہ سفید رنگ بھی ہے. اس میں وہ انسان بھی رہتے ہیں جو دوسری کمیونٹی سے ہیں. یہاں پر وہ بیچارے بھی انسان رہ رہے ہیں جو مسلمز نہیں ہیں. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے جنہیں ماہ رمضان میں مہنگائی دیکھنا پڑتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ورنہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے, اللہ بڑا کچھ بھی نہیں. اس بندے کا کوئی روزہ نہیں جو روزہ ہمارا بابا جی مین علمی ہے. میں جتنی بھی گل کر رہا ہوں میں مکا رہا, میں لمبی نہ کرنی پوے. میں ایک گل کر رہا مجمع آپ محنت کر کے سوچے کہ اس گل چسکری سانو کی دیتا ہے. اسی نیکی کر رہے ہیں, اے نہیں کہ اسی نیکی نہیں کر رہے, اسی نیکی کر رہے ہیں لیکن اسی گناہ تو نہیں بچ رہے. اسی نیکی کر رہے ہیں لیکن گناہ بھی نال ہو رہے ہیں. سارا سال گناہ کر دے ہیں,
اسی رمضان المبارک وچ ایک کم کردے ہیں, اسی نال نیکیاں بھی شروع کر دینے ہیں. اسی گناہ ختم کریں گے تے کم بنے گا. گناہ ختم نہیں ہو رہا, روزہ رکھیا جا رہا ہے, گناہ کیتے جا رہے ہیں. روزہ رکھیا جا رہا ہے, غیبت کیتی جا رہی ہے. روزہ رکھیا جا رہا ہے, کسی دا حق ماریا جا رہا ہے. روزہ رکھیا جا رہا ہے, یتیم تے ظلم کیتا جا رہا ہے. روزہ رکھیا جا رہا ہے, مظلوم دا ساتھ نہیں دیتا جا رہا. جد کہ منبر تے اعلان کر رہے ہیں نمازاں پڑھن نال معاشرے نہیں بدل دے, گناہ مکان نال معاشرے بدل دے. نمازیں پڑھنے سے سوسائٹی چینج نہیں ہوتی. آپ گناہوں کو پہلے روکیں, وہ مین کام ہے. ہم وہ نہیں کر رہے, ہم نیکی پہ نیکی کر رہے ہیں. ہم اپنی عبادتوں کی اور اپنی یہ اس سارے سلسلے میں وہی کام کر رہے ہیں جس پہ بندہ اچھی سی ڈش تیار کر کے اوپر چونڈی مٹی دی پا دے. اسی یہ کام کر رہے ہیں. آپ یقین کیجیے, پہلے گناہ ختم کیجیے, اس کے بعد نیکی کیجیے, تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو. حکومت نے جو ایک روڈ بنائی ہے, اور روڈ کا کام یہ ہے کہ اس پہ گاڑیوں نے جانا ہے, اور ساری گاڑیوں نے ایسے کر کے جانا ہے. اب یہ یوں کر کے جانا اسی رخ پہ جس رخ کے لیے روڈ بنائی گئی ہے, یہ ہے نیکی. 100 گاڑیاں یوں بھی چلی جائیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی ایک الٹا آنے والی نقصان کر دے گی. ہمارا کام یہاں سے خراب ہوگا. نیکیاں کرو لیکن گناہ مکاؤ. روزہ کیا ہے؟ روزہ ترک کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ حج کرن دا نام نہیں ہے. روزہ ترک, گناہ ترک کرنا ہے, لقمہ حرام ترک کرنا ہے. روزہ چھوڑنا ہے, روزہ کرنا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. یہ فیل نہیں ہے, اس میں سب کچھ ترک کرنا ہے. حرام نہیں کھانا, حرام نہیں سننا, حرام نہیں, چھوڑنے والی چیزیں ہیں, کرنے والی کچھ بھی نہیں ہے روزے میں. چھڈ دے پے نیچے تے کیتی آندے ہو کرما لے. اور ناراض نہ ہو جاوے. کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ, لکھنے والے ہیں علامہ دست غیب آیت اللہ. ایک جملہ ہے طیب شاہ جی, جھنجھوڑے بندے کو اندر سے خدا کی قسم. فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب. ایک لقمہ چھوڑ ہوں, ممبر چھوڑ ہوں, یقین کیجئے ممبر چھوڑ ہوں. علی بادشاہ کا روزہ, وقت افطار دروازے پہ دق الباب ہوتی ہے. بہن فضا پتہ کیجئے کون آیا, باہر سے سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے. جو مانگنے والا ہے وہ تلاوت کر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یا علی بادشاہ باہر مسکین آ گیا افطار سے پہلے. اے تسی بھی افطار کرنی ہے, میں بھی کرنی ہے. ایک افطار میرے مولا بھی کی تھی. سرکار میرا جملہ سنیے گا, میں جب ادھر چہرہ دیکھ کرتا ہوں آپ ان کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں, لمحے کے لیے بھی مجھے دیکھیے گا. علی بادشاہ کا افطار سنیے. آداب محفل کے خلاف ہے, میں آپ سے بات مخاطب ہوں, آپ میری جانب دیکھیں. بہن فضا ہمارے گھر کے باہر مسکین آ گیا, نہ جانے اس نے آخری کھانا کب کھایا ہوگا. ہم 5 دن پاک پھر کبھی روٹی کھا لیں گے, آپ ہماری 5 روٹیاں انہیں باہر دے دیں. یہ ہے علی بادشاہ کا روزہ, یہ ہے امام حسین کا روزہ, یہ ہے جناب سیدہ کا روزہ, یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا. دوسری عبادات میں بھی ایسے ہی. نماز آپ پڑھیں, نماز آپ نہ پڑھیں, آپ کی مرضی کی بات ہے. میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں, کربلا سے لے کر شام تک بن پلانے اونٹ کی پشت پہ علی کی بیٹی کی ایک نماز بھی قضا نہیں. ہمارا اول اوڑھنا بچھوڑنا, میں اب ایک لمحے کے لیے, میرا ایسا مزاج نہیں ہے لیکن میں بات کروں جان بوجھ کے شیعہ کمیونٹی سے, جو اہل سنت برادران بیٹھے ہیں, میں صرف 1 منٹ کے لیے اس میں مخاطب ہوئے شیعہ بھائیوں سے, وہ بھی سنیں اور دعا کریں تو ان کی مہربانی ہے. بات پرسنل میں کر رہا ہوں. ہمارا تمام اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ مولا علی, 1 2 پورا مولا علی. ہماری پہچان مولا علی, ہم نعرہ مولا علی کا بلند کرتے ہیں, اور یہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت آ گئی ہے. سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتائیے علی نے ضرب کس حالت میں کھائی؟ تب جب علی اسے سجدہ کر رہے تھے. تو علی کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ مصرع لرز رہی ہے زمین کوفہ, زمانہ اس غم میں نوحہ گر ہے,
अजब सितम है बशर के हाथों, खुदा का चेहरा लहू होता है। जनाब ज़ैनब आलिया, शाम गरीबा का वक्त है। अपने घरों में नरम कालीनों पे और अपनी फैमिलीज के सुकून में और रौनक के बीच में अल्लाह अकबर कहना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना बड़ा आसान है, लेकिन तब अल्हम्दुलिल्लाह कहना बड़ा मुश्किल है जब यहां अकबर की लाश हो, यहां गाजी की लाश हो। बेटों की लाशों में खुदा को सजदा करना बड़ा मुश्किल है, खुदा की कसम बड़ा मुश्किल है। शाम गरीबा सहमे हुए यतीम अली की बेटी ने सुलाए हैं, यतीम सुलाए, और जब सो चुके तो जिंदगी में पहली बार अली की बेटी ने बगैर चादर के नमाज शब पढ़ने का इरादा। मैं नहीं पा रहा तुहानू आओ कि मौला दा वास्ता जी मैं नहीं पा रहा, इमाम हुसैन दी कसम है, मैंने सिर्फ एक हंज मेरे दामन इस पाओ मैं मिंबर छोड़ देवा, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैंने मौला सजा देवें जे मैं कोई टारगेट लेके मिंबर ते आया हुआ, एक हंज जेड़ी मेरी बख्शिश करा सकती है मैं दो ते मैं जावा। ये साड़ियां वंडा ने मजलिस छोटी हो गई बड़ी हो गई, हुसैन बादशाह को किसकी अदा पसंद है कोई नहीं जानता। नमाज शब पढ़ने का इरादा किया, मेरी मखदूमा ने तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाए, अभी अल्लाह अकबर सादातुज़ाम बिलखुसूस थे भाई, अभी हाथ नहीं उठाए हैं, अल्लाह अकबर नहीं किया कि पता नहीं क्या ख्याल आया, अली की बेटी ने हाथ छोड़ दी और हाथ छोड़कर ऐसे दस्ते दुआ बुलंद किए, और दस्ते दुआ बुलंद करके अली की बेटी ने एक अजीब गरीब फिक्रा का, क्या दर्द है इस जुमले में। मेरी मखदूमा ने फरमाया मेरे मालिक गवाह रहना, मैं अली बादशाह की बेटी, मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है, मेरे मालिक मैं उजड़ गई हूं लेकिन मैं हूं अकबर की माँ, मेरे मालिक मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे खाली ना लौटाना, मेरे मालिक मैंने अपने बाबा अली से सुना था जब कोई नमाजी नमाज शब पढ़ने का इरादा करे तो तेरी जात अर्शियों को हुक्म देती है अर्श के पर्दे हटाओ, इस इबादत गुजार की जियारत करो, इसके हक में तस्बीह करो, ये पराए वक्त में बिस्तर का सुकून छोड़ के मेरी इबादत वो कर रहा है जो मैंने इस पे वाजिब ही नहीं की, कितना मजमा हाय करे तो हक अदा होवे। मेरे मालिक मैं अली की बेटी जिंदगी में पहली बार ये मांगती हूँ, तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता आज अर्शियों को हुक्म ना देना, मेरे सर पे चादर नहीं।